مجھے ایک چیز یہ بتائیں, ایک وہ دور جو عثمان بزدار کا دور آپ نے دیکھا اور آپ خود اس پوری گورنمنٹ کا پارٹ رہی, دوسرا دور ابھی تقریباً 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے جو مریم نواز صاحبہ کا دور ہے, اور اس کو تھوڑا سا اگر نان پولیٹیکل ہم بات کریں تو ایک تو یہ کہ خاتون وزیر اعلیٰ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر, اور پھر یہ ہے کہ ہمیں واقعی میں کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسکولس کو دیکھ لیں آپ, صفائی کے معاملات کو آپ دیکھ لیں, بہت ساری اور سروس ڈلیوری کے جو ایشوز ہیں ان کو دیکھ لیں, جو اچھے انیشیٹوز ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں دونوں ادوار میں ایک فرق آپ دیکھیں, عثمان بزدار اینڈ مریم نواز؟ اچھا, میں عثمان بزدار صاحب کے دور کی کچھ باتیں, جو چیزیں جو آپ لوگ بھی مانیں گے, ہمیں سارے ہی مانتے ہیں, وہ بھی بہت اچھے کام تھے, اور اس کو انٹرسٹنگلی کچھ چیزوں کو یہی گورنمنٹ آگے لے کے جا رہی ہے, وچ از گڈ. پچھلی گورنمنٹ کی اچھی باتیں کرنا, بے نظیر انکم سپورٹ آج تک چل رہا ہے. اچھی, ہمارا ہیلتھ کارڈ کا جو تھا وہ لوگ بہت بینیفیشل اس سے ہوئے تھے. ہم نے میں ایل ڈی اے کی بورڈ آف ڈائریکٹر میں سے ون آف دا ڈائریکٹر تھی. ایل ڈی اے میں ہم نے بہت زیادہ اچھی اس میں تبدیلیاں کی تھی, بہت اچھے پروگرامز, بہت اچھے ہم نے منصوبے بنائے تھے, اور اس پہ کام بھی شروع کیا تھا. یہ گورنمنٹ اس کو آگے لے کے چل رہی ہے, وچ از ویری گڈ. اور اس میں کوئی ہاں, ابھی جو کام سب سے ایک ہمارا جو گیپ پتہ کیا تھا ہمارے ساتھ, آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو دوسرے ادارے تھے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں یار, مجھے دماغ سے ورڈ ہی جو نکل جاتا ہے, جو اداروں کا شاید وہ سپورٹ سسٹم نہیں تھا. یہ شہباز شریف صاحب کی فیملی کو یا مریم نواز, ان لوگوں کی فیملی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لوگ بھی لگائے ہوئے ہیں کافی, جو بیٹھے ہوئے ہیں آج مختلف اداروں میں, وہ اپنے کام کروانے اور جاتے ہیں. اچھا, ہمارے خان صاحب نے ایک یہ ٹیکنیکل چیز کی, جب ہم لوگ بیٹھے اور ہمارے ساتھ ڈفرینٹ ادارے لا کے آمنے سامنے بیٹھے تھے, انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے یہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہا کہ آپ نے ایم پی ایس کے آرڈر نہیں ماننے یا ان کی بات نہیں سننی, جو کام پروسیجر ہے اس میں مطلب ایم پی اے ہرڈل نہ بنے. لیکن یہ چیز تھوڑی سی ہمارے اگینسٹ گئی, کیونکہ جو ہم کام کروانا چاہتے تھے, بھی ایسا ہی ہے. نے اس میں بڑا کلیئر پالیسی رکھی ہے کہ کوئی لوکل پولیٹیکل انفلوئنس نہیں استعمال ہوگا, لیکن ہوتے ہیں باقی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ساری میرٹ پہ ہو رہی ہیں. نہیں, یہ اللہ کرے کہ سب کچھ میرٹ پہ ہو. اور اگر جہاں تک لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی دیکھیں, لوکل گورنمنٹ کو کبھی بننے نہیں دیا, مسنگ ہے اور آج بھی ہے. دیکھیں اس وقت بھی نہیں ہوا, میں تب بھی بولتی تھی, ابھی بھی یہ مسئلہ, میں تب بھی بولتی تھی, یہ نہیں ہے کہ میں آج بول رہی ہوں, میں تب بھی بولتی تھی. میں تو کہتی ہوں پھر مشرف ہم سب کی پولیٹیکل پارٹیوں سے بہتر تھا, جس نے لوکل گورنمنٹ کو اتنا مضبوط کیا. آج یہ سڑکیں بنانا کسی سی ایم کا کام نہیں ہے, کسی پی اے کا, ایم پی اے کا کام نہیں ہے, ایم این اے کا کام نہیں ہے, یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. ہمیں سسٹمز کو دیکھیں, اسی طرح یہ سسٹم چلے گا نا تو بہتر ہوگا. ہاں, میں نے اس پر دیکھا ہے کہ ڈرینیج کا کام بہت اچھا, ڈرینیج کا ایک بہت بڑا ایشو تھا, اس پہ کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے. پنجاب تو وچ از ویری گڈ. ساؤتھ پنجاب میں چلے گئے, دور دراز کے علاقوں, وہاں پہ بھی آپ کو گرین جیکٹس پہنے ہوئے لوگ نظر آئیں گے کام کرتے ہوئے. ہاں, میں یہ اب اچھی بات ہے, یہ ہو رہا ہے. اور میں جہاں کا کوئی بھی عورت, مجھے کبھی بھی پرو پیپلز پارٹی نہیں تھی, میں کبھی بھی پرو پی ایم ایل این نہیں تھی, بچپن سے ہی ایک سوچ ہوتا ہے نا. لیکن جب بے نظیر بھٹو پہلی بار پرائم منسٹر, واحد مسلمان پرائم منسٹر ایک مسلمان ملک کی بنی تھی, اور وہ 2 بچے گود میں لے کے جہاز کی سیڑھیوں سے ملک کا دورہ کرنے جاتی تھی, تو پارٹی جو مرضی ہو, یا میں تو خیر اس ٹائم کسی پارٹی کا ایسا نہیں تھی, بچی تھی, چھوٹی تھی, اتنی بڑی نہیں ہو, لیکن خوشی ہوتی تھی ایک عورت کو امپاورڈ دیکھنے کی, ایک عورت کے اس مقام پہ پہنچنے کی. مریم نواز, اگر میرے پولیٹیکلی 100 اختلافات چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن بینگ اے وومن ایک عورت کسی مقام پہ پہنچی ہے تو آئی ایم ہیپی فار دیٹ. ڈیلیور کر رہی ہے کہ اب ہماری گورنمنٹ نے بھی بہت اچھے کام تھے, اور جو اس کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں بہت زیادہ. لیکن چیزیں یہی ہیں کہ جو اچھے کام ہیں انہیں رکنا نہیں چاہیے. جو بھی نئی گورنمنٹ آئے
وہ اچھے کاموں کو جاری رکھے, کسی کے منصوبوں کو. میرے خیال میں اگر مریم اچھے کام کر رہی ہیں تو میں ان سے کہوں گی کہ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی بہت زیادہ ضروری تھی. لوگوں کی جو ایشو ہیں, یہ جو نوجوانوں کو ہم لون دیتے تھے, یہ خواتین کو جو امپاور کرنے کے لیے, دیہاتی خواتین کو ان پیکیجز کو بھی, یوتھ لونز بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں, خواتین کے لیے پیکیجز بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں, کسان پیکیجز بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں, اور بہت ساری اس طرح کے انیشیٹو. اور یہ مانے یہ ہماری گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا, جس کا بھی انیشیٹو تھا, لیکن ایٹ لیسٹ ایک خاتون ہوتے ہوئے بہت سارے بولڈ سٹیپس لیے, جو پروجیکٹس میں پھر کہوں گا عثمان بزدار صاحب کے دور میں شاید کئی سالوں میں مکمل نہیں ہو سکے, وہ یہاں پہ چند مہینوں میں مکمل. لیکن اس میں ان خاتون کا کریڈٹ مسٹ گو ٹو ہر, بٹ اس کو سپورٹ بھی, پرائم منسٹر بھی از اے فیملی, باقی ادارے بھی اس ٹائم ساتھ کھڑے ہیں, بہت سپورٹ کر رہے ہیں. یہ سپورٹ سسٹم بھی بہت میرا لایا ہوا وسیم اکرم پلس, اس وقت کے پرائم منسٹر یہ کہتے تھے. ہاں, تو پرائم منسٹر نے تو سارے اچھے منصوبے دیے, اس کا مطلب ہے پوری سپورٹ ان کے ساتھ تھی, ٹھیک ہے, لیکن باوجود اس کے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. نہیں, ڈیلیور تو کافی کام تو کیا, سارا بلیم تو نہ دو, ٹھیک ہے, وہ معصوم تھے, سیدھے سادے تھے. ایز اے ہیومن بینگ ہی واز سچ اے نائس ہیومن بینگ. میں نے کہا کہ ایک ایسا بندہ لگا دے جو نہ کسی کی سنے, نہ بولے, نہ کوئی ریاکٹ کرے. دیکھیں نا اس دوران چلنے بھی کتنا دیا, بیچ میں بار بار سی ایم بدل رہا ہے, اب یہ ہونے جا رہا ہے. ایک سیاسی گورنمنٹ کو گرو کرنے کے لیے یو نیڈ پیس آف مائنڈ ٹائم. 2 سال کیا ہوتا ہے, آپ مجھے بتاؤ, صدیوں کی بگڑی ہوئی چیزوں کو درست کرنا. محسن نقوی صاحب نے کیئر ٹیکر کو دور میں آپ دیکھیں لاہور میں کتنے کام کیے. ان کو کیبنٹ سے بل نہیں پاس کروانے پڑتے تھے, کیبنٹوں میں جب بل پھنستے ہیں اور کام پروجیکٹ پورے نہیں ہوتے. میں کیونکہ گورنمنٹ میں کافی اداروں کا حصہ رہی ہوں, تو اتنا مجھے حق دو کہ میں جہاں غلط ہے وہاں بول سکوں. ٹھیک ہو گیا جی. سارے سچویشن کو دیکھتے ہوئے چلیں, جو اس پارٹی کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا زیادہ بہتر طریقہ ہے سیاسی ورکر کے طور پہ آپ اپنا رول کیسے پلے کریں؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ کام وہ کرنا چاہتی ہوں جو میں, جس میں ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے حقیقی معنوں میں کچھ کام کر سکوں. سیاست میں رہ کے بھی ہو سکتا ہے, اس سے باہر رہ کے بھی ہو سکتا ہے, لیکن سیاست میں اس لیے بھی آنا ضروری تھا کہ جب تک آپ ایک سسٹم کا حصہ نہیں بنتے, سسٹم میں لا کے سسٹم بہتر ہے پاکستان کے اندر, یا ایک ٹیکنوکریٹ کا سسٹم لایا جائے تو آپ سمجھتی ہیں کہ زیادہ بہتر ڈیلیور ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پولیٹیکل سسٹم جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی رائے اور اس پر آتا ہے, لیکن اگر ہمیں ٹیکنوکریٹ کا بھی آپ جو ہے ایک سوچ, لیکن میں سمجھتی ہوں ہمیں نا صدارتی نظام کی طرف جانا چاہیے جس میں ڈائریکٹ ووٹنگ ہو, تاکہ یہ کرپشن, دھاندلی, یہ مسائل سے ہم نکلیں. اور لوگ جو جن کو سلیکٹ کیا ہے, اور ہمارے یہاں جو یہ الیکٹیبل کا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, ایک بجاروں پہ اسے اترتا ہے شخص جو کروڑوں روپے الیکشن میں خرچ کرتا ہے, اس پہ تو ویسے ہی کاٹا پھیر دینا چاہیے. بہت شکریہ جی. سعدیہ سہیل رانا صاحبہ کے ساتھ ہم بڑی انٹرسٹنگ گفتگو جو ہے وہ ڈفرینٹ پہلوؤں پہ کر رہے تھے. آئندہ بھی ان کو ہم زحمت دیتے رہیں گے اس طرح کی گفتگو کے لیے. بہت شکریہ. مزید پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے.